دنیاوی سکون اور اخروی نجات کا سامان ہو، آمین۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کو اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی، اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ انہیں نہ علم ہے اور نہ عقل اور نہ کوئی روشن کتاب۔ الم ترو، کیا تم نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلی آیت میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نصیحتوں کا بیان ہوا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی، اور اب یہاں سے وہ نعمتیں ذکر کی جا رہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر استدلال ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جیسے سورج، چاند اور ستارے، اور جو کچھ زمین میں ہے جیسے دریا، نہریں، کانے، پہاڑ، درخت، پھل، چوپائے وغیرہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، جس کے نتیجے میں تم آسمانی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور زمینی چیزوں سے فائدے حاصل کرتے ہو۔ فَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ یہاں ظاہری اور باطنی نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جن میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ مختلف افراد کو مختلف نعمتیں عطا کی گئیں۔ ان مختلف اقوال میں سے 6 قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ظاہری نعمت سے مراد اسلام اور قرآن ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیے، تمہاری پوشیدہ باتیں نہ کھولی اور تمہیں سزا دینے میں جلدی نہ فرمائی۔ نمبر 2، ظاہری نعمت سے مراد اعضاء کی درستی اور صورت کا حسن ہے، اور باطنی نعمت سے مراد دل کا اعتقاد ہے۔ نمبر 3، ظاہری نعمت سے مراد رزق ہے اور باطنی نعمت سے مراد حسن خلق ہے۔ نمبر 4، ظاہری نعمت سے مراد شرعی احکام کا ہلکا ہونا ہے، اور باطنی نعمت سے مراد شفاعت ہے۔ نمبر 5، ظاہری نعمت سے مراد اسلام کا غلبہ اور دشمنوں پر فتح یاب ہونا ہے، اور باطنی نعمت سے مراد فرشتوں کا امداد کے لیے آنا ہے۔ نمبر 6، ظاہری نعمت سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے، اور باطنی نعمت سے مراد ان کی محبت ہے۔ یہ تو چند نعمتیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی کثیر ہیں کہ انہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ: اور اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ تو کیا یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ عقل، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے، اس لیے وہ جو کہیں گے جہالت اور نادانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی جرت اور لب کشائی انتہائی بیجا اور گمراہی ہے۔ شان نزول: یہ آیت نضر بن حارث، ابی بن خلف، امیہ بن خلف اور ان جیسے دیگر کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو بے علم اور جاہل ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جھگڑے کیا کرتے تھے۔ نوٹ: اس آیت کی تفسیر سے متعلق مزید کلام سورہ حج کی آیت نمبر 8 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں جو بات نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ عقائد میں کلام کرنے کو لوگوں نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے، اور اگر عوام میں بیٹھ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے جیسے سیاست و ریاست کے ہر مسئلے پر کلام کرنے کو اپنا حق سمجھ لیا ہے، اسی طرح دین، اسلام، قرآن، ایمان، آخرت اور خدا کے بارے میں بھی بے سوچے سمجھے بس اپنے دماغ میں اپنی کوئی من پسند یا سنی سنائی بات بٹھا کر کلام کر لینے کو آسان سمجھ لیا ہے۔ یہ نہایت خطرناک روش ہے۔ سیاست وغیرہ میں لوگ مختلف نقطہ ہائے نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن عقائد اور دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں متعین طور پر وہی عقیدہ رکھنا فرض ہے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اور جسے امت مسلمہ نے اپنایا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی بھی شخص اپنی ذاتی رائے ہرگز نہ دے، بلکہ کوئی بات ہو تو فوراً یہی کہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا، اور میں اپنی رائے سے نہ کوئی بات کہنا چاہتا ہوں اور نہ امت مسلمہ سے ہٹ کر کسی کی رائے سننا چاہتا ہوں۔ علماء اور مفتیان کرام سے مسائل پوچھنے والوں کو نصیحت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم کے بغیر
دینی احکام اور مسائل میں بحث نہیں کرنی چاہیے. اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو علماء اور مفتیان کرام سے مسائل پوچھنے آتے ہیں، اور جب انہیں اپنی پسند اور مراد کے مطابق جواب نہیں ملتا تو وہ جاہلوں کی طرح جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. یاد رہے کہ ایک عالم اور مفتی کی ذمہ داری شریعت کے حکم کو بیان کرنا ہے، جبکہ عوام کی ذمہ داری اس حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ کہ بحث کرنا. اور جاہلوں کی طرح جھگڑا شروع کر دینا تو کسی مسلمان کی شان نہیں بلکہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلا رہا ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے. ارشاد فرمایا کہ جب ان جھگڑا کرنے والوں سے کہا جائے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے تم اس کی پیروی کرو، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی رہیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا اگرچہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو جب بھی وہ اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کیے جائیں گے. یہ کتنے بے وقوف ہیں کہ انہیں معلوم بھی ہے کہ شیطان انہیں گمراہ کر رہا ہے اور دوزخ کی طرف بلا رہا ہے، مگر پھر بھی شریعت پر چلنے کی بجائے جاہل باپ دادوں کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. ترجمہ: تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے، یعنی جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا دین قبول کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو، اپنے کام اسی کے سپرد کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے اور وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور اس کے ذریعے وہ اعلیٰ مراتب پر فائز ہو جائے گا اور سب کاموں کی انتہا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے تو وہ ایسے شخص کو اچھی جزا دے گا. آخرت میں اچھی جزا پانے کے لیے ضروری عمل. اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اچھی جزا پانے کے لیے صحیح ایمان اور درست نیک اعمال دونوں کا ہونا ضروری ہے. یہی چیز قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی بیان کی گئی ہے. چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ترجمہ: ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. ترجمہ: اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور ان قریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے. اور ارشاد فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. ترجمہ: جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے. چنانچہ جو ایمان والا نہیں اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں، اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے کیسے ہی اچھے عمل کر رہا ہو. اور جو صحیح ایمان لانے کے بعد نیک عمل نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کو خطرے پر پیش کر رہا ہے، کیونکہ برے اعمال اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم نہ کیا تو اسے اس کے برے اعمال کے حساب سے ایک عرصے تک کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ پہلے صحیح ایمان لایا جائے اور پھر نیک اعمال کیے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آخرت میں اچھی جزا نصیب ہو. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا
إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ترجمہ: اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے. انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا. بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ. اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے. ارشاد فرمائے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تسلی رکھیں اور کفر کرنے والے کے کفر پر غمزدہ نہ ہو، کیونکہ اس کا کفر کرنا دنیا و آخرت میں آپ کے لیے کسی طرح نقصان دہ نہیں. ان لوگوں کو مرنے کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا دیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے ظاہری اعمال کو جانتا ہے اسی طرح ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، تو وہ انہیں اس کی بھی سزا دے گا جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے. نمتعہم قلیلا، ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے. ارشاد فرمایا کہ ہم ان کافروں کو تھوڑی مہلت دیں گے تاکہ وہ اپنی موت تک دنیا کی نعمتوں سے مزے اٹھا لیں، پھر انہیں آخرت میں سخت عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دیں گے، اور وہ جہنم کا عذاب ہے جس سے یہ لوگ کبھی رہائی نہ پا سکیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے. تم فرماؤ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر اگرچہ کفر اور شرک کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں تو ضرور ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ان کے اقرار سے یہ لازم آتا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو واجب ہوا کہ اس کی حمد کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. جبکہ ان جاہلوں کا حال یہ ہے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ شرک اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. ترجمہ: اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کے لائق ہے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے مملوک، مخلوق اور بندے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے تو زمین و آسمان میں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے. یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ہی اپنی ذات اور صفات میں بے نیاز ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا بے نیاز نہیں بلکہ ساری کائنات اسی کی محتاج ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں تعریف کے لائق ہے اگرچہ کوئی بھی اس کی حمد نہ کرے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ترجمہ: اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جاتے اور سمندر ان کی سیاہی پھر اس کے بعد اس پہلی سیاہی کو 7 سمندر مزید بڑھا دیتے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی. بے شک اللہ عزت والا حکمت والا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جاتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے اپنی عظمت کا بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ساری زمین میں موجود تمام درختوں کی کلمے بنا دی جائیں جو خربوں سے بھی خربوں گنا زیادہ ہوں گی،
اور لکھنے کے لیے سمندر بلکہ 7 سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور ان کلموں اور سیاہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت مثلاً علم، قدرت، صفات کو لکھا جائے تو سارے قلم اور سمندر ختم ہو جائیں، لیکن عظمت الہی کے کلمات ختم نہ ہوں، کیونکہ سمندر 7 ہوں یا کروڑوں جتنے بھی ہوں بہرحال محدود ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، تو متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 2 قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کے علماء نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ کی مراد ہم لوگ ہیں یا صرف آپ کی قوم؟ ارشاد فرمایا سب مراد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب میں یہ نہیں کہ ہمیں توریت دی گئی ہے اور اس میں ہر چیز کا علم ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے قلیل ہے، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کرو تو نفع پاؤ گے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے یہ خیال فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کا قول تو یہ ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، تو قلیل علم اور کثیر خیر کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس صورت یہ آیت مدنی ہوگی۔ نمبر 2، یہودیوں نے قریش سے کہا تھا کہ مکے میں جا کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کا کلام کریں، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ ترجمہ، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کے کمال کو بیان فرمایا، اور اب یہاں سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے سے متعلق کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، تم سب کو پیدا کرنا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جان کو پیدا کرنے کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں، کیونکہ اس کی قدرت تو یہاں تک ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک لفظ کن فرما کر سب کو پیدا کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والا اور تمہارے افعال کو دیکھنے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہاری باتوں اور عملوں کا بدلہ دے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابی بن خلف اور کفار مکہ کی ایک جماعت نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزار کر ہمیں پیدا فرمایا، جیسے پہلے ہم نطفے کی شکل میں تھے، پھر جمع ہوا خون بنے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنے، پھر ہماری ہڈیاں اور اعضاء وغیرہ بنے۔ تخلیق کے ان مراحل کو جاننے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہی گھڑی میں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں گویا کہ فرمایا گیا یہاں بہت آہستگی سے پیدا فرمانا دوسری حکمتوں سے ہے، نہ کہ رب تعالیٰ کی مجبوری کی بنا پر، اور وہاں ایک دم پیدا فرمانے میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار ہوگا، لہذا غائب کو حاضر پر قیاس نہ کرو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ترجمہ، اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن کو لوگ پوچھتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بلندی والا بڑائی والا ہے۔ الم ترى، اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا؟ یہاں سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت سے ایک موسم میں رات کے کچھ حصے کو کم کر کے دن میں داخل کر دیتا ہے، اور ایک موسم میں دن کے کچھ حصے کو بڑھا کر رات میں داخل کر دیتا ہے، اور جو وقت ایک میں سے کم کرتا ہے اسے دوسرے میں بڑھا دیتا ہے،
اور اس نے سورج اور چاند کو بندوں کے نفع کے لیے کام میں لگا دیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت تک اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہے گا۔ اور کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے؟ یہ جو عجائبات بیان ہوئے ان پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اس لیے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ پوچھتے ہیں وہ سب باطل اور فنا ہونے والے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت و عظمت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی ذات و صفات میں بلندی والا اور بڑائی والا ہے۔ یاد رہے کہ آیت نمبر 29 میں جو سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے، اس میں مقررہ مدت سے مراد قیامت کا دن ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے معین اوقات تک چلتے ہیں، جیسے سورج سال کے آخر تک اور چاند مہینے کے آخر تک چلتا ہے۔ نیز خیال رہے کہ اگرچہ بعض کفار انبیاء کرام علیہ السلام کو پوجتے ہیں، مگر ان بزرگوں کو باطل نہیں کہا جا سکتا، وہ بالکل حق ہے، البتہ ان کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ماں ذکر فرمایا ہے، اور یہ لفظ عربی زبان میں بے عقل چیزوں کے لیے آتا ہے، تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جن پتھروں اور درختوں وغیرہ بے جان چیزوں کو لوگ پوجتے ہیں وہ باطل ہیں۔ کیا یہاں یہ لفظ مصدر کے معنی میں ہے، یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا باطل اور جھوٹ ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا کہ دریا میں کشتی اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے بڑے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ الم ترى، کیا تو نے نہ دیکھا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل ذکر کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ دریا میں کشتی اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کے احسان سے چلتی ہے، ورنہ اس کے لیے وہاں ہزارہا آفتیں موجود ہیں جو اس کی روانی میں رکاوٹ بن سکتی اور کشتی کو ڈبو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اس لیے فرمایا تاکہ وہ تمہیں اپنی وحدت، قدرت اور علم کے بعض دلائل اور اپنی قدرت کے عجائبات کی کچھ نشانیاں دکھا دے۔ بے شک کشتی کی روانی میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بلاؤں پر بڑا صبر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا شکر گزار ہو۔ صبر اور شکر یہ دونوں صفتیں مومن کی ہیں، تو گویا ارشاد فرمایا اس میں ہر مومن کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ کفور۔ ترجمہ: اور جب پہاڑوں جیسی کوئی موج ان پر آ پڑتی ہے تو اللہ ہی پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی ہی اعتدال پر رہتا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا ناشکرا ہی کرے گا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب پہاڑوں جیسی کوئی موج ان پر آ پڑتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب کفار کو سمندری سفر کے دوران پہاڑوں جیسی موجیں نیست و نابود کرنے لگتی ہیں تو وہ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے، اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے اور اسی سے دعا و التجا کرنے لگتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک کو بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے صحیح سلامت ساحل پر پہنچ جاتے تو ان میں سے چند ایک ہی اپنے ایمان اور اخلاص پر قائم رہتے ہیں، ورنہ اکثریت پھر کفر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اکرمہ بن ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ جس سال مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہ سمندر کی طرف بھاگ گیا، وہاں مخالف ہوا نے گھیرا اور خطرے میں پڑ گئے، تو اکرمہ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرے سے نجات دے تو میں ضرور دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا اور ان کی اطاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہوا ٹھہر گئی۔ اکرمہ مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے اور اسلام لائے، اور بڑا اخلاص والا اسلام لائے، تو یہ اعتدال پر رہنے والے تھے، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے عہد پورا نہ کیا۔ ان کے بارے میں اگلے جملے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا ناشکرا ہی کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور آرام میں بھول جانا کافروں کا عمل ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یعنی اے اہل مکہ اپنے رب عز و جل سے ڈرو اور قیامت کے دن سے خوف کرو جس دن ہر انسان نفسی نفسی کہتا ہوگا اور باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ نہ کافروں کی مسلمان اولاد انہیں فائدہ پہنچا سکے گی، نہ مسلمان ماں باپ کافر اولاد کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور ایسا دن ضرور آنا اور دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب لیے جانے اور ان کی جزا دیے جانے کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تو دنیا کی زندگی جس کی تمام نعمتیں اور لذتیں فانی ہیں، وہ تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دیں کہ ان نعمتوں اور لذتوں کے شیفتہ ہو کر ایمان کی نعمت سے محروم رہ جاؤ، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا شیطان دور دراز کی امیدوں میں ڈال کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں گناہوں میں مبتلا نہ کر دے۔ اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد کا بھی رد ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں کوئی عذاب نہ دیا جائے گا، جبکہ عیسائی یہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا ہے اس لیے ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدے کی درستی کے بغیر کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا۔ ہاں عقیدہ درست ہوا تو نیک دوست، نیک والدین، نیک اولاد سب کی طرف سے فائدہ متوقع ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ ترجمہ: بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ شان نزول: یہ آیت حارث بن عمر کے بارے میں نازل ہوئی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کا وقت دریافت کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں نے کھیتی بوئی ہے، مجھے خبر دیجئے کہ بارش کب آئے گی، اور میری عورت حاملہ ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ نیز یہ تو مجھے معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کیا، البتہ مجھے یہ بتائیے کہ آئندہ کل کو میں کیا کروں گا۔ نیز میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میں کہاں مروں گا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت ان اللہ عنده علم الساعہ سے متعلق اہم کلام۔ اس آیت میں 5 چیزوں کے علم کی خصوصیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائی گئی اور مخلوق کو علم غیب عطا کیے جانے کے بارے میں سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ترجمہ: غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم غیب آیت میں مذکور 5 چیزوں سے متعلق ہو یا کسی اور چیز کے بارے میں ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے مخلوق بھی غیب جان سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ذاتی علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء العظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معجزہ اور کرامت کے طور پر عطا ہوتا ہے۔ یہ اس اختصاص کے منافی نہیں جو آیت میں بیان ہوا، بلکہ اس پر کثیر آیتیں اور حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ بارش کا وقت اور حمل میں کیا ہے، اور کل کو کیا کرے گا اور کہاں مرے گا،
ان امور کی خبریں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء العظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بکثرت دی ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کی، اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے کی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کی خبریں دی. تو ان فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں یعنی حمل کی جمع میں کیا ہے، اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاعیں دی تھیں، اور ان سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت ہے. تو اس آیت کے معنی قطعاً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. اس کے یہ معنی مراد لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا محض باطل اور صدحہ آیات و احادیث کے خلاف ہے. نوٹ: اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا رسالہ الصمصام علی مشکک فی آیت علوم الارحام یعنی علوم ارحام سے تعلق رکھنے والی آیتوں سے متعلق کلام کا مطالعہ فرمائیں. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.